بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مبارک رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس طرح کی کچھ راتیں، کچھ دن اور کچھ گھڑیاں اس لیے مخصوص کر دیں تاکہ میرے محبوب کے امتی ان مواقع میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر پاک صاف ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کی رحمت کا عام ہونا، بخشش اور مغفرت کا عام ہونا ان راتوں کے اندر ثابت ہے۔ ان میں سے یہ رات شب قدر کی بھی اسی طرح مبارک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک رات میں جو جاگ کر عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، درود پاک پڑھنے میں، کلمے کا ذکر کرنے میں، اس کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا قبیلہ کلب ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، کئی میلوں میں ان کی بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی اگر زیادہ گناہ ہو، اللہ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے مواقع پر جو گناہوں کی معافی کا آپ نے فرمایا، وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ پہ نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ عبادتیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار اتنی حیثیت نہیں رکھتے، اتنا بلند مقام نہیں رکھتے کہ وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ بالآخر بخشش اللہ کی رحمت سے ہونی۔ اللہ کی ذات کو اپنے بندے پہ ترس آ جاتا ہے، بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کو جب ترس آ جاتا ہے، اللہ جب بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آ کر ہمیں فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح عبادت میں مشغول رہا، سمندر کے اندر ایک پہاڑ تھا، ایک بہت بڑا ٹیلا تھا پہاڑ کا، اس پہاڑ کے اندر وہ عبادت میں مشغول رہا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، دور تک کسی بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس انداز میں رہا کہ وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز۔ اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا، ایک انار کا درخت لگا دیا، انگلی کے برابر پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہ انار کا ایک پھل کھا لیتا، ایک پانی کا گلاس پی لیتا تو 24 گھنٹے گزر جاتے۔ اس حال میں وہ عبادت میں مشغول رہا، 500 سال اسی طرح عبادت میں گزر گئے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، زندگی اور موت ہی کشمکش میں تھا، وہ سمجھ گیا کہ اب میری روح پرواز کر جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں دینا اور میں قیامت تک اسی طرح سجدے میں پڑا رہوں، زمین میری حفاظت کرے، زمین کے تمام حشرات سے میری حفاظت کرنا اور کسی انسان کی یہاں تک رسائی نہ ہو سکے۔ اللہ نے اس کی یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے لے جاؤ اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نے 500 سال تک جو عبادت کی بالکل بے ریا عبادت تھی، اس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، کسی قسم کی میں نے اس میں شراکت نہیں اختیار کی، خالص تیری رضا کے لیے عبادت تھی، اس لیے مجھے اس عبادت کے عوض جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ کہیں گے نہیں، میری رحمت سے لے جاؤ، پھر وہ اصرار کرے گا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں کو موازنہ کر لو، جو میں نے اس کو نعمتیں دی اور جو اس نے عبادت کی۔ جب موازنہ کیا گیا تو ایک آنکھ کی جو روشنی تھی اس کے برابر اس کی عبادت نکلی، باقی نعمتیں اللہ نے جو صحت دی، ہاتھ پاؤں دیے، کان دیے، دماغ دیا، اور اس ویرانے کے اندر، اس سمندر کے اندر، ایک پہاڑ کے اندر جو اللہ نے 500 سال تک اس کی حفاظت کی، پھر پورے سجدے میں حفاظت کی، اللہ نے کہا لاؤ اس کا بدلہ لے کر آ۔ لاجواب ہو گیا، فرشتوں سے کہا اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ جب لے کر گئے وہ رونے لگا، چلانے لگا کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ جنت کے اندر میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر فخر اور گھمنڈ نہ کرے، یہ مبارک رات جو آ رہی ہے اس میں عاجزی کرے، گڑ گڑائے۔ نوافل کا کوئی مخصوص طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض حضرات نے یہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں، نماز کی کتابوں میں ملیں گے اور کئی کتابوں میں، لیکن مخصوص طریقہ نہیں ہے حدیث سے ثابت۔ آپ نوافل ہی پڑھنے ہیں تو جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 100 نفل پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور نوافل کے اندر پورے قرآن میں سے جہاں سے مرضی پڑھیں، کوئی مخصوص طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ نے ضرور بتایا کہ اس رات کو اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگو۔ پورا سال ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، آج اللہ کی رحمت دروازے پہ آ کے خود دستک دے رہی ہے، اے بندے مجھ سے مانگ، جنت طلب کر، اولاد طلب کر، عزت طلب کر، زندگی کے لیے آسانیاں طلب کر، جو مانگو گے تجھے دیا جائے گا۔ اس لیے
اس رات کو غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزاریں، اللہ سے مانگ کر اس کی عبادت کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ رب کو راضی کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر بھی کچھ ایسے جرم ہیں جن کی معافی اس رات میں بھی نہیں ملتی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا یہ ایک پلیت اور ناپاک عمل ہے۔ شرک سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں۔ من اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ ومن ارضى والدیہ فقد ارضى خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ سچی توبہ کر لے، آئندہ ان جرموں سے باز آ جائے تو اللہ معاف فرما دے۔ توبہ ایسی چیز ہے، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لاپرواہی اور غفلت سے نہ گزاریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، راضی کر لیں۔ رب کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رات میں جتنی عبادت ہو سکے کی جائے، دعائیں مانگی جائیں اور اللہ کو راضی کیا جائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔